حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی عظیم داستان۔ یہ صرف ایک ماں کی کہانی نہیں، یہ ریت میں چھپی موت اور ایک تنہا عورت کی جد و جہد کا قصہ ہے۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کو دنیا کے سب سے سنسان مقام پر چھوڑ دیا گیا تو انہیں صرف پیاس ہی نہیں بلکہ ہر رات جاگتی موت کا سامنا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کیا کچھ کیا، شاید ہم اس کا اندازہ بھی نہ کر سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں بقا کی وہ داستان جو دل کو دہلا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے اس وادی کی جو گویا دوزخ کا دہانہ تھی۔ آسمان سے آگ برس رہی تھی اور زمین سے تپش لپکتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر اسماعیل علیہ السلام اور زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اس وادی میں لے آئے۔ ان کے پاس صرف ایک مشکیزہ تھا جو آدھا خالی تھا اور چند کھجوریں تھیں۔ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے حوالے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم، یہاں نہ سایہ ہے نہ زندگی، ہم یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے حاجرہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس رونے کا بھی وقت نہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں غم موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک چٹان کے نیچے جگہ دیکھی جہاں سورج کی کرنیں براہ راست نہیں پڑتی تھیں مگر وہاں چونٹیاں اور کیڑے تھے۔ پھر انہوں نے کھجور کے پتے اور خشک جھاڑیاں جمع کر کے ایک عارضی سایہ بنایا۔ وہ اپنے لال سے کہنے لگی، ڈرنا نہیں، جب تک تمہاری ماں زندہ ہے تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گی۔ سورج ڈوبا تو وادی میں ایک نیا خوف اتر آیا، دن کی گرمی اور رات کے سانپ اور درندے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کانٹے دار جھاڑیاں اور سخت پتھر جمع کیے اور احتیاط سے ایک ایک رکھتی گئیں۔ وہ بار بار کہتی رہیں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ رات کے سناٹے میں دور سے بھیڑیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور ساری رات جاگ کر دعائیں پڑھتی رہیں۔ جب دن ہوا تو پانی اور کھجوریں ختم ہونے والی تھیں۔ پانی صرف 2 گھونٹ باقی تھا، کھجوریں پہلے ہی ختم ہو چکی تھیں۔ شدید بھوک اور پیاس کے باعث حضرت حاجرہ علیہ السلام کا دودھ بھی سوکھ گیا۔ ننھا اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے رونے لگا، تڑپنے لگا اور زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی فریاد بلند ہوئی، اے میرے رب، میرا بچہ پیاس سے مر جائے گا، یہاں ایک قطرہ پانی نہیں، اے میرے مالک، میرے بچے کو بچا لے۔ ماں کی ممتا نے انہیں ساکن نہ رہنے دیا۔ وہ صفا کی پہاڑی کی طرف دوڑی، چاروں طرف نظر دوڑائی، شاید کوئی قافلہ یا پرندہ دکھائی دے، مگر ہر طرف صرف ریت تھی۔ وہ بے قرار ہو کر مروہ کی طرف دوڑی، تپتی ریت پہ ان کے پاؤں جل رہے تھے مگر انہیں کوئی احساس نہ تھا۔ یہ دوڑ جنون کی نہیں بلکہ عشق کی انتہا تھی۔ وہ امید کی تلاش میں کبھی صفا اور کبھی مروہ کی طرف دوڑتی رہیں۔ 1 چکر، 2 چکر، 3 چکر، ہر چکر کے ساتھ پیاس بڑھتی گئی اور اسماعیل علیہ السلام کی سسکیاں کم ہوتی گئیں۔ یوں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر مکمل کیے، ہر بار ناکامی ہوئی مگر اللہ پر ایمان قائم رہا۔ پھر اچانک انہوں نے دیکھا کہ بچے کے پاؤں رگڑنے سے زمین سے پانی ابل رہا ہے۔ یہ زمزم تھا، وہی پانی جو آج تک جاری ہے۔ پانی تو وافر تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سب سے پہلے زمزم کے گرد پتھروں کی مضبوط دیوار بنائی، پھر درختوں کی شاخوں اور کھجور کے پتوں سے ایک جھونپڑی بنائی۔ کچھ دنوں بعد پرندے چشمے کے قریب آنے لگے، زندگی واپس لوٹنے لگی۔ اسماعیل علیہ السلام رینگنے لگے اور پانی کے پاس کھیلنے لگے۔ ایک دن گرد اڑی اور ایک قافلہ پرندوں کو دیکھ کر اسی طرف آ گیا۔ یہ بنی جرہم کا قافلہ تھا جو شام سے آ رہا تھا۔ انہوں نے پانی دیکھ کر یہاں آباد ہونے کی اجازت مانگی۔ یوں اس وادی میں بستی آباد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وقتاً فوقتاً حال معلوم کرنے آتے رہے اور آبادی دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ وقت گزرا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ تعمیر کے بعد اللہ نے انہیں حج کے مناسک سکھائے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔
انہوں نے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اے ابا جان، جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ شیطان بہکانے آیا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں مار کر اسے بھگا دیا۔ پھر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک دمبا نازل فرما دیا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اعلان ہوا تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک بندوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یہ عظیم تاریخی لمحے آج بھی حج اور قربانی کی صورت میں زندہ ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی حکمت اور انعام پوشیدہ ہوتا ہے۔